کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کے یہ شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو. ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی. ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے. تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی. اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے. تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں معاذ اللہ، اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی. تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے. شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدی علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے. لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں. لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا. آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں. ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا. مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے. اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے. تو خاص تو دونوں نے کیا ہے. اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو. بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں. اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. ہر دن تو اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا. پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو، وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے. آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے، یہی ہے نا. اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے. ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں. رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے. اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے مولوی آ رہے، وہاں سے آ رہے، وہاں سے آ رہے. اور بات کیا ہے، آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہوگی ختم بخاری. ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری. ارے سنو، ختم بخاری شریف کرنے والوں، جہاں ختم بخاری رسول اللہ، جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے. تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا. ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے. البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہیں اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائیں امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے. تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے. رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے، گالی دیتے، اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو. امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت، وہ وہاں تھا بھی نہیں. یزید کو نصیحت نہیں کی، گھر والوں کو کی.
تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناخن تراشے تھے تو میں نے وہ حضور کے ناخن لے لیے تھے اور حضور کے موئے مبارک میں نے لے لیے تھے. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن یہ موئے مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا تیرے حبیب کے ناخن کے تراشے ہیں. وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. بات یاد آتی ہے, بس اختتام پہ عرض کروں, اللہ نے میرے امام جعفر صادق کو کیا شان عطا کی ہے. ایک شخص حج کو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے امام, بس اختتام اسی پر, امام جعفر صادق کون ہے ذرا یاد کر لو اسے, ذہن میں بٹھا لو اسے, چھوڑنا نہیں دامن. سنیو اپنا مقدر کتنا عظیم ہے, کتنا عظیم ہے. ہم جیسے گنہگار ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہوں گے. فرشتہ کہے گا وہ دیکھ جس کی نیاز کرتا تھا وہ جعفر صادق کھڑا ہے, وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے, وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں, وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں, وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں, وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں. یارو ایک آسی ہوگا, دامن کتنے ہوں گے, کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے, اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے پتا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے. خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا. اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں, بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. بھائیو آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا, لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا, امام جعفر صادق کو بظاہر وہ پوریا نہیں پہنچتی, لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے, مہمان بناتے, بہت کچھ کرتے, لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے, حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام, یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں, واپس آ کے لے لوں گا. یا آپ ایک کام کریں, اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں. توجہ فرمائیں, میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے, شان والوں کی شان کیا ہے, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں. امام جعفر صادق نے لیا, وہ چلا گیا حج کو. انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی, سب تقسیم کر دی, اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے, یہ سب حضور کی ہے, اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے, کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی, آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی, سب خرچہ کر ڈالا. وہ آیا, حضور خرید دیا مکان. کہاں؟ بالکل خریدا, لیکن مدینے میں نہیں, جنت میں خریدا ہے. اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے, مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر, مدینہ منورہ میں نہیں, جنت میں. تیرا مکان میں نے وہاں خریدا جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے, جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں, تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے, دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے, تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے, اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے. اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لیا, ساری چیز تو ماننے کی ہے. وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا, میرے پیسے لاؤ. کچھ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں. نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. ماننے والے بنو, ماننے والے بنو. کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا. امام کا دریائے کرم جوش میں آیا, قلم اٹھایا, کاغذ پہ لکھ دیا, میں نے فلاں بن فلاں کو جنت میں محل بیچ دیا ہے, جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے, دوسرا کونا مولا علی کے محل سے, تیسرا کونا امام حسن کے محل سے, چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے. وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا, وہ سینے سے لگا کے لے گیا, اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں.
بیٹوں نے لے تو لیا لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہاں نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا ہے میرے امام نے، رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا۔ تو چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا، جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کی وہ چٹھی رکھ دی، لیکن جب دوسری صبح کو باپ کی قبر پر پہنچے تو وہی رکا قبر کے اوپر رکھا تھا۔ ایک طرف امام جعفر صادق کے قلم سے لکھا تھا میں نے 40,000 میں اس کو جنت کا محل دے دیا، اس کی پشت پر خدائی تحریر تھی، ہم نے جعفر صادق کے سودے کو قبول کر لیا اور اس کو عطا کر دیا۔